افضلیت کے حوالے سے بطور خاص قرآن پاک کے اندر ایسی آیات مبارکہ اور حدیث طیبہ کے اندر کہ جن کو یہ اسی ٹاپک پر بیان کیا گیا کہ استدلال اس سے یہی کرتے ہوئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ میں سب سے افضل ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ اللیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ جہنم سے دور رکھا جائے گا اس ہستی کو، اس شخص کو جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اتقا۔ اچھا، دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، مقام و مرتبے والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قدر و منزلت ہے اس کی ایک بنیاد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری جس میں جتنی زیادہ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ اتنا ہی بلند و بالا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس ہستی کو اس امت میں اتقا کے لفظ سے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو لفظ اتقا آیا ہے مفسرین اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ اتقا کا وصف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ارشاد ہوا۔ اس پہ اتفاق ہے کہ مفسرین کا کہ یہ اتقا سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں آگے بہت ہی زبردست قسم کی بات کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر بڑی قیمتی، بڑی مہنگی یعنی آفر ان کے آقا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مالک تھا اس نے کہا تھا اتنی مقدار میں آپ مال دو گے تو میں ان کو آپ کو فروخت کر دوں گا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بھاری رقم دے کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور خریدنے کے بعد انہیں آزاد کر دیا۔ پورے قرآن میں فضیلت کی کل 4 آیتیں ہیں۔ لفظ فضیلت بہت آیا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، لفظ فضیلت کی بات نہیں ہے۔ 4 چیزیں ہیں جن پر فضیلت ملتی ہے، کل 4 ہیں۔ بھائی توجہ رکھنا، کہنے لگا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے، عالم افضل۔ عزت کا ایک معیار، فضیلت کا ایک معیار، یاد رکھو گے نا؟ یہ 4 آیتیں پڑھوں گا اور چاروں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اور فضیلت کا پہلا معیار کیا ہے؟ علم۔ جہاں علم ہوگا وہ افضل ہے، وہی صاحب عزت ہے۔ دوسرا معیار بتاؤں قرآن سے، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، فاسق مومن کے برابر نہیں ہو سکتا۔ 2 معیار مل رہے ہیں آپ کو، علم، ایمان۔ سورہ حجرات 49واں سورہ قرآن مجید کا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تیسرا معیار کیا ہے بھائی؟ غیر متقی پر متقی کو فضیلت ہوگی، یہ تیسرا معیار ہے، علم، ایمان، تقوی۔ اب چوتھا معیار قرآن میں ڈھونڈیں، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ، ہم نے جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ہے گھر میں بیٹھنے والوں پر۔ بہت اطمینان سے میں نے ان آیات کی تلاوت کی تاکہ میرے نوجوان دوستوں کے ذہن میں یہ 4 معیار فضیلت کے محفوظ ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ محفوظ ہو گئے۔ پہلا معیار علم، دوسرا ایمان، تیسرا تقوی، چوتھا جہاد۔ ان میں سے اگر ایک بھی کسی میں پایا جائے وہ افضل ہے۔ ان میں سے اگر ایک بھی کسی میں پایا جائے تو وہ دوسروں سے افضل ہے، اور اگر چاروں کسی میں پائے جائیں دیکھو
پورے قرآن کو ورق ورق الٹنے کے بعد یہ جملے عرض کر رہا ہوں کہ فضیلت کے 4 معیار: علم، ایمان، تقویٰ، جہاد. ٹھیک ہے نا؟ اب جب میں نے علم پہ نگاہ کی تو میرا نبی بولا انا مدینۃ العلم ہے. جب میں نے علم پہ نگاہ کی میرے نبی نے آواز دی انا مدینۃ العلم ہے، وہ علی بابا. دوسرا معیار کیا ہے؟ ایمان. جب میں نے ایمان پہ نگاہ کی تو میرے نبی نے خندق سے آواز دی برزت ایمان و کلو. جب میں نے دیکھو چاروں معیار ایک ساتھ. جب میں نے تقوی پہ نگاہ کی تو میرے نبی نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا علی امام المتقین. اچھا اب آخری فضیلت کا معیار جہاد. کیا بھول گئے؟ لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. اس کو علم دوں گا جو فرار نہیں کرے گا، رک جائے گا میدان میں.